بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، رحمان وائس ولاگز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو میں آپ کے سامنے ٹاپک رکھ رہا ہوں وہ ہے یاجوج مجوج کس کی اولاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاجوج مجوج کو دعوت حق دینا، یاجوج مجوج کی دیوار، ایک شخص کا اسد سکندری کو دیکھنا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج مجوج کس کی اولاد ہے؟ یاجوج مجوج کے متعلق مقاتل کا قول ہے کہ یہ یافت بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور شیخ محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا یہ آدم و حوا کی نسل سے ہیں اور ان کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اکثر علماء کے نزدیک یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، مگر بی بی حوا سے نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ ہمارے صرف باپ شریک بھائی ٹھہرے، اور ان کی عمر کے متعلق کوئی صحیح بات منقول نہیں ہے۔ ان پر علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ یہ یاجوج مجوج حضرت یافس بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاجوج مجوج کو دعوت حق دینا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت یاجوج مجوج تک پہنچی ہے یا نہیں؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میرا گزر ان کے پاس سے ہوا، میں نے ان کو دعوت اسلام بھی دی مگر انہوں نے قبول نہیں کی۔ بخاری و مسلم اور نسائی میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، لبیک صدیق والخیر فی یدیک۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اے آدم، باس النار جہنمی لشکر کو نکالیے۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے، باس النار کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وقت ہوگا جب کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ سورہ حج ترجمہ، یعنی حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ تم یہ سمجھو گے کہ لوگ نشے میں بدمست ہیں، حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اب بہت سخت ہے۔ یہ بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت گراں گزری۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے وہ کون ایک شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ 999 یاجوج مجوج میں سے ہوں گے، اور وہ ایک جنتی تم میں سے ایک ہوگا۔ حوات الحیوان، علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اس کام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو طلب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب انسانوں کے والد ہیں۔
یجوج مجوج کی دیوار۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر دیگر بہت سے محدثین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک روز حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھبراہٹ طاری تھی۔ چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، لا الہ الا اللہ، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ یجوج مجوج کی دیوار کا کھلنا اس طرح قریب آ چکا ہے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی ملا کر اشارہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں صالحین نیک لوگ موجود ہوں گے، پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خبث کی کثرت ہو جائے گی۔ ایک شخص قاصد سکندری کو دیکھنا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور کہنے لگے، آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس شخص سے واقف ہیں جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا تھا، میں نے صد سکندری دیکھی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بولے، اچھا، تو وہ آپ ہی ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں ہی وہی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں اور ہمیں بھی اس دیوار کا حال سنا دیں۔ چنانچہ ان کا بیان یہ تھا، میں اپنے سفر کے دوران ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کے لوگوں کا کاروبار صرف آہن گری لوہاری تھا۔ میں ایک گھر میں مہمان ہوا اور دیوار کی طرف پاؤں کر کے لیٹ گیا۔ جب غروب آفتاب کا وقت آیا تو مجھے ایسی آواز سنائی دینے لگی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھی، اور اس آواز کی وجہ سے مجھ پر دہشت طاری ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر صاحب خانہ نے مجھے تسلی دی کہ گھبرانے اور دوڑنے کی کوئی بات نہیں، آپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو اس وقت سامنے کی دیوار سے واپس جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں اسے ضرور دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے جا کر اس دیوار کو دیکھا۔ اس میں لگی ہوئی لوہے کی اینٹیں ایسی لگ رہی تھیں گویا وہ چٹانیں ہیں، اور ان کے درمیان ٹھوکی گئی کیلیں کڑیوں کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ وہ دیوار دور سے دیکھنے میں ایسی محسوس ہوتی تھی گویا وہ یمنی چادر ہے جس پر بیل بوٹے سجے ہوئے ہیں۔ جب میں سفر سے واپس اپنے وطن پہنچا تو میں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس کی کیفیت دریافت فرمائی۔ چنانچہ میں نے اس کا پورا حال بیان کر دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صد سکندری کو دیکھنے والے کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،